1965 آپریشن جبرالٹر کے بعد بھارت ایک بکھرے ہوئے سانڈ کی مانند پاکستان کو روند ڈالنے کے لیے تیار تھا۔ انڈین ایئر فورس کے مقابلے میں پاک فضائیہ کی کم تعداد ایئر مارشل نور خان کے لیے انتہائی پریشانی کا باعث بن رہی تھی۔ چنانچہ انہوں نے ایک انتہائی حیران کن درخواست GHQ کے سامنے رکھ دی، جسے دیکھ کر ایوب خان جیسا مضبوط اعصاب کا آدمی بھی ہل کر رہ گیا۔ تجویز یہ تھی کہ اس سے پہلے کہ انڈیا پاکستان پر حملہ آور ہو، اس کی 3 انتہائی اہم ایئر فیلڈز پٹھان کوٹ، آدم پور اور ہلواڑہ پر کمانڈو آپریشن کیا جائے۔ C-130 جہاز کے ذریعے تربیت یافتہ کمانڈوز ان ایئر فیلڈز پر اتارے جائیں، جو دشمن کے طیارے، ریڈار، کنٹرول ٹاور اور اسلحہ کے ذخیرے اس چھاپہ مار کارروائی میں تباہ کر دیں اور ان ہوائی تنصیبات کو سیز کر ڈالیں۔ یہ آپریشن اس قدر سرپرائزنگ ہو کہ دشمن اسے جنگ کی ایک نئی ڈائمنشن سمجھ کر بارڈر کی جانب بڑھتی ہوئی اپنی فورسز کو روک کر ان کا رخ ایئر فیلڈز کی جانب موڑ دے۔ یہ ایک ایسی جنگی حکمت عملی تھی جس کی کامیابی کا چانس 50-50 تھا، کیونکہ دشمن کی فورسز ہائی الرٹ پر تھیں۔ ایسے میں ان کے انتہائی اسٹریٹجک مقامات تک رسائی حاصل کرنا تقریباً ناممکن تھا۔ پھر بھی پالیسی سازوں نے یہ رسک لینے کا فیصلہ اس بنیاد پر کیا کہ اگر یہ آپریشن کامیاب ہوا تو یہ ایک موو ہی جنگ کا پانسا پلٹ دے گا اور ناکامی کی صورت میں بھی دشمن کی صفوں میں انتشار ضرور پیدا ہو جائے گا۔ معزز دوستو، یہ آپریشن کس حد تک کامیاب ہوا، یہ جاننے سے پہلے آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی ضرور کریں۔ 6 ستمبر 1965 کی صبح 8 بجے GHQ نے اطلاع دی کہ انڈین آرمی نے واگا بارڈر کراس کر کے پاکستان پر حملہ کر دیا ہے، لہٰذا پلان پر فوری طور پر عمل درآمد کی تیاری کی جائے، کیونکہ SSG کمانڈوز آج رات کو ہی انڈین ایئر فیلڈ پر اتارے جائیں۔ پلان کے مطابق 60 افراد پر مشتمل 3 ٹیمیں بنائی گئیں، جن میں ایک میجر اور 2 کیپٹن لیول کے آفیسر بھی شامل تھے۔ اس ٹیم کے زیادہ تر افراد والنٹیئر کر رہے تھے، کیونکہ سب کو معلوم تھا کہ یہ ایک خود کش آپریشن ہے اور اس کی کامیابی کا چانس 50-50 ہے۔ پھر بھی وہ یہ رسک لینے کو تیار تھے۔ ہر ٹیم کو نقشوں کے 2 سیٹ دیے گئے۔ ضروری سامان اور اسلحہ کے علاوہ ہر فرد کو انفرادی طور پر 400 روپے انڈین کرنسی میں بھی دیے گئے، تاکہ مشن کی کامیابی یا ناکامی کی صورت میں اگر وہ بچ جائیں تو واپس زمینی راستے سے پاکستان پہنچ سکے۔ متبادل پلان کے طور پر ہر گروپ لیڈر کو ایک وائرلیس سیٹ بھی دیا گیا، جو کہ C-130 کے ساتھ رابطہ رکھنے کے لیے دیا گیا تھا، تاکہ اگر آپریشن کامیاب ہو جاتا ہے تو وہ C-130 کو تباہ شدہ ایئر فیلڈ کے کسی محفوظ مقام پر اتار کر ٹیم کو ریسکیو کر سکے۔ تینوں ٹیمیں شام 4 بجے پشاور ایئر فیلڈ پر اکٹھی ہو گئیں اور طے پایا کہ C-130 ان کو ٹارگٹ سے 4 یا 5 میل کے فاصلے پر ڈراپ کر دے گا، تاکہ وہ دشمن کے ریڈار اور طیارہ شکن توپوں سے محفوظ رہ سکیں۔ پھر گروپ لیڈر تھوڑے فاصلے پر گرنے والے ٹیم ممبران کو اکٹھا کر کے رات 12 بجے ٹارگٹ پر حملہ آور ہوگا۔ لیکن یہاں پر کہانی میں ایک اور ٹوسٹ اس وقت آیا جب اطلاع ملی کہ پاک فضائیہ نے 6 ستمبر کی شام کو پٹھان کوٹ ایئر فیلڈ پر فضائی حملہ کیا ہے۔ اس پر ایئر فیلڈ کا طیارہ شکن نظام ہائی الرٹ پر چلا گیا ہے۔ اس ساری صورتحال کو دیکھتے ہوئے گروپ کمانڈر کرنل متین نے یہ تجویز دی کہ ڈراپ منسوخ کر دیا جائے یا پھر کم از کم 2 دن کے لیے مؤخر ضرور کر دیا جائے، مگر ایئر فورس کے نمائندے نے جواب دیا کہ ناؤ اور نیور۔ چنانچہ 7 ستمبر کی رات 12:45 بجے طیارے پشاور ایئر فیلڈ سے روانہ ہوئے۔ 1.5 گھنٹے بعد وہ اپنے ٹارگٹس پر پہنچ گئے۔ رات 2 سے 2:30 بجے کے درمیان تینوں ٹیموں کو ان کے مقرر کردہ ڈراپ زونز میں ڈراپ کر دیا گیا اور C-130 بحفاظت واپس وطن پہنچ گئے، مگر یہ تاخیر ان کے لیے ایک بھیانک خواب ثابت ہوئی، کیونکہ انہوں نے کم از کم 12 بجے تک لازمی اپنے ڈراپ زونز میں پہنچنا تھا۔ یہاں پر ایک منٹ قیمتی تھا۔
لیکن وہ بہت دیر سے وہاں تک پہنچے اور ٹیم ممبران کو اکٹھا کرتے کرتے صبح کی کرنیں نظر آنے لگیں۔ اس کے علاوہ جب ٹروپس زمین پر اترے تو حالات و واقعات ان کی توقع سے بالکل مختلف تھے۔ پٹھان کوٹ ٹیم نے جو ڈراپ زون منتخب کیا تھا وہ ایئر فیلڈ سے 3 میل جنوب اپر باری دواب کی نہروں پر واقع تھا، لیکن جہاں پر انہیں ڈراپ کیا گیا وہ ایئر فیلڈ سے 5 میل کے فاصلے پر تھا۔ وہاں پر بھی ایک نہر موجود تھی، لیکن یہ کوئی نئی نہر تھی جس کا نقشے میں کہیں کوئی نام و نشان تک موجود نہیں تھا۔ ڈراپ کے دوران جو حوالدار وائرلیس سیٹ اور نقشے وغیرہ کیری کر رہا تھا وہ اسی نہر میں ڈوب کر مر گیا۔ یوں یہ لوگ بالکل کلیولیس ہو چکے تھے۔ ایئر فیلڈ پر پاک فضائیہ کے حملوں کی وجہ سے پہلے ہی ہائی الرٹ تھا۔ مقامی جاسوسوں نے بہت جلد کمانڈوز کے اترنے کی خبر انڈین آرمی تک پہنچا دی۔ پھر بھی گروپ لیڈر میجر خالد گلریز بٹ 25 کے قریب آدمی اکٹھے کرنے میں کامیاب ہو گئے اور ایئر فیلڈ کی جانب بڑھے، لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ انڈین آرمی نے ان کو نہر کے پل پر گھیر لیا۔ پاک فوج کے جوان بڑی دیر تک انڈین فوج کا مقابلہ کرتے رہے۔ آخر کار اسلحہ ختم ہو جانے کی وجہ سے گروپ کے کافی لوگ یا تو مارے گئے یا گرفتار کر لیے گئے۔ اس پارٹی کے صرف 15 افراد ہی زندہ بچ کر پاکستان داخل ہونے میں کامیاب ہو سکے۔ آدم پور ٹیم کے گروپ لیڈر کیپٹن ایس اے دورانی 60 میں سے 50 افراد کو جمع کرنے میں کامیاب ہو گئے اور اپنے ٹارگٹ کی جانب بڑھنے لگے، مگر تب تک دن چڑھ چکا تھا اور اب ایئر فیلڈ پر حملہ کرنا تقریباً ناممکن تھا۔ چنانچہ انہوں نے پناہ گاہیں ڈھونڈ کر رات کا انتظار کرنے کا فیصلہ کیا۔ یہ لوگ ارد گرد کے کھیتوں میں چھپ گئے، مگر پٹھان کوٹ حملے کی اطلاع جنگل کی آگ کی طرح ہر جانب پھیل چکی تھی۔ مقامی دیہاتیوں نے مشکوک افراد کی خبر انڈین آرمی کو کر دی، چنانچہ اس ٹیم کا حال بھی پٹھان کوٹ والوں سے زیادہ مختلف نہ ہوا، اور ان تمام افراد میں سے صرف ایک مرد مجاہد زندہ واپس وطن لوٹنے میں کامیاب ہوا، باقی سب شہید کر دیے گئے یا گرفتار کر لیے گئے۔ دوسری جانب ہلواڑہ ٹیم میں 63 آدمی تھے۔ یہ ٹیم کسی حد تک اپنے ٹارگٹ کے قریب پہنچی اور ایک اہم پل کو بھی اڑانے میں کامیاب ہوئی، مگر اس سے زیادہ کچھ نہ کر سکی۔ اس ٹیم کے صرف 6 ممبران واپس وطن لوٹ سکے۔ جہاں پر یہ آپریشن بظاہر ایک ناکامی کی داستان دکھائی دیتا ہے، وہاں پر یہ جوانوں کے عزم و ہمت اور دلیری کی بھی ایک خوبصورت داستان ہے۔ لیفٹیننٹ جنرل ہربخش سنگھ، جو کہ 1965 کی جنگ میں انڈین آرمی کی ویسٹرن کمانڈ کے سربراہ تھے، وہ اپنی کتاب وار ڈسپیچز میں لکھتے ہیں کہ ہم دشمن کے اس اقدام کے لیے ہرگز تیار نہ تھے۔ یہ ہمارے لیے انتہائی خطرناک ہو سکتا تھا۔ 7 ستمبر کی صبح تو یوں لگا جیسے پاکستان نے اس جنگ کو ایک تیسری ڈائمنشن دے دی ہو۔ جنرل ہربخش سنگھ کے الفاظ سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ آپریشن چاہے اپنے اہداف حاصل نہ کر سکا، مگر اس نے دشمن کے حوصلے توڑ کر ان کو جنگی حکمت عملی نئے سرے سے بنانے پر ضرور مجبور کر دیا تھا۔